الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو دیکھی اور سنی، اور جب سے یہ دیکھی اور سنی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور کلیجہ پھٹ گیا ہے اور شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ کیسی صدی سے گزر رہا ہوں کہ جس میں مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک اپیل دائر کی گئی ہے جس کے پس منظر جو ہے وہ یہودی لابی کام کر رہی ہے کفار کے ساتھ مل کے۔ یہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسلمان کو اب مسلمان سے لڑوانے کی ترغیبیں سوچ رہے ہیں، یہ شیعہ سنی فسادات برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپیل دائر کرنے والا سید وسیم رضوی اہل تشیع سے منسلک خود کو نمایاں کر رہا ہے، جسے نہ میں سید مانتا ہوں نہ میں مسلمان مانتا ہوں، جس کا وکیل صداقت دیودی ہے۔ اس نے اپیل یہ دائر کی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ترتیب دیا ایک کتاب کی شکل میں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ 26 آیات انہوں نے اپنے پاس سے داخل کی۔ 26 آیات جو جہاد پہ مبنی ہیں وہ ان اصحاب نے اپنے پاس سے داخل کی، اور یہ اس کا یہ بھی بیان ہے کہ یہ آیات طاقت کے دم سے اسلام کو پھیلانے کے لیے، طاقت کے دم سے اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی۔ جس قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے بعد اللہ عز و جل نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں امینڈمنٹ، اور اب اس میں ریموونگ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے یہ سینوں میں محفوظ ہے، یہ مسلمان کی طاقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ منافقین، یہ جو اب مسلمانوں کو مسلمان سے لڑوانے کی سازشیں بن رہے ہیں، یہ جان جائیں۔ اس کی میں یہ ساتھ ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں، اگر آپ کو اس کی ویڈیو سن کر آپ کو آنسو نہ آئے، آپ کا دل نہ پھٹے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جو اصحاب پر بھونکتے ہیں نا، یہ ان کو مد نظر رکھ کے جو اہل بیت کا نام تعظیم سے لینے سے کتراتے ہیں، جو اصحاب کی تعظیم کرنے سے کتراتے ہیں، یہ ان کے پاؤں کی دھول برابر بھی نہیں ہے۔ خدا را سنبھل جائیں، خدا را سنبھل جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا کنبہ رائے حق میں نظر کر دیا، کس بنا پر؟ اس دین اسلام کو بچانے کی بنا پر، اور یہ آج خود کو سید کے نام سے منسلک کرتا ہے۔ یہ یہودی ایجنٹ ہو سکتا ہے، یہ کفار کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو مسلمان سے لڑوانے کے لیے۔ خدا را ایک پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیں، اللہ ایک نبی، ایک رسول، ایک اور مسلمانوں اکٹھے ہو کر یہ یہود اور کفار کو بتا دو کہ ہم نہ بکتے ہیں نہ ہم ڈگمگاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کی عصمت اور عزت پر جب دھاوا بولا جاتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کا جواب بھی دیتا ہے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جہاد بہت تکلیف ہوتی ہے جہاد کی۔ یہ کبھی ٹیررسٹ کہتے ہیں، کبھی یہ آتنکوادی کہتے ہیں۔ ٹیررسٹ تم ہو جو ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کو لڑوا کر فسادات کرواتے ہیں، جو ہندوؤں کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے دیتے ہیں۔ ٹیررسٹ تم ہو جو مسلمان ممالک میں گھس کر مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر برباد کرتے ہو۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ظالم سے لڑنا جہاد ہے، ظلم کے خلاف لڑنا جہاد ہے،
مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور ظالم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے، چاہے وہ کس قسم کا بھی ظلم ہو، اور یہ وقت آئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں غزوہ ہند میری حیات میں آئے، اور میں بھی مرد مجاہد ہوں اس غزوہ ہند کا۔ یہ ساتھ میں ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا یہ اسلام کو جہاد کے نام اور طاقت کے نام سے پھیلانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اسوہ حسنہ سے اسلام کو پھیلایا۔ مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ جنگ کے دوران نہ فصلوں کو تباہ و برباد کرو، نہ بوڑھے بچوں پر ظلم کرو، اور جو نہتا ہے اس پر بھی ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ یہ جہاد جو ہے یہ صرف ظالم کے لیے ہے، اور جب تک دنیا میں ظالم لوگ ہیں ظلم ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے مسلمان ہی اٹھیں گے۔ یہ جو تم یہودی ایجنسیاں، یہ جو یہودی ایجنٹ، یہ جو بکے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندروں تک گھسے ہوئے ہیں، ان کو اکھاڑ پھینکیں گے مسلمان۔ وقت آئے گا، وقت آئے گا۔ یہ جو تم مسلمانوں کو آسائشیں دے رہے ہو نا، پہلے قرضے دیتے ہو، ان کو کمزور کرتے ہو قرضے دے کے، پھر ٹک ٹاک اور پھر آسائشیں، یہ مسلمانوں کو کمزور کرے۔ باقی جو 20% بھی مسلمان بچ گئے نا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ بات کان کھول کے سن لو۔ یہ مسلمانوں کو لڑوانے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں خدا را۔ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبند، کوئی کچھ بھی نہیں، سب مسلمان ہیں، سب ایک اللہ کے بندے ہیں، سب ایک نبی کی امت ہیں۔ خدا را محبت پھیلاؤ، اپنے دین کو بچاؤ، پھر ان کفار اور یہودیوں کے لیے اکٹھا ہو کر ان کا جواب دو۔ یہ ویڈیو دیکھیں، ساتھ میں میں اٹیچ کر رہا ہوں۔ وسیم رضوی، وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں، جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے،
ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते, उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी जमाने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमजोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। हमारे साथ सुधाकर द्विवेदी जी हैं जिन्होंने ये सारी पिटीशन ड्राफ्ट भी की है और इसके बारे में इनके तकनीकी पहलुओं पे बात करते हैं कि इसमें आपने इसको संवैधानिक की जो मूल भावना है जिसमें देश के खिलाफ हमला या देश पर हमला, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, उसके साथ आपने देखिए जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है।